السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ آیت نمبر 67۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس واقعے کی اس کا نام جو سورہ بقرہ رکھا گیا اس وجہ سے۔ یہ لفظ بقرہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ یہاں ہے۔ اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ان کا ذکر کیا۔ اب ان واقعات میں آج جو ہے یہ ایک بڑا واقعہ تھا گائے کے ذبح کرنے کا، جس میں انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک شخص کو جائیداد کے لالچ میں اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تھا، اور وہ اس کی لاش جو تھی وہ اس نے اپنے مخالفین کے محلے میں پھینک دی اور ان پر الزام لگا دیا کہ ان لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، لہٰذا مجھے دیت یا قصاص لے کر دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ دونوں طرف سے لوٹ لوں گا، ادھر سے چچا کی جائیداد لوٹوں گا اور دوسری طرف سے دیت اور قصاص، یہ خون بہا کی طرف پہ جو مال ملے گا وہ بھی مجھے مل جائے گا۔ تو اس نے اپنا وارث ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو جتنے بھی واقعات آتے ہیں، آپ اس میں یہ بات نوٹ کریں گے کہ جو بھی واقعہ پیش آتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعا کرتے تھے، جیسے کچھ سوال ہو تو اس کا جواب لینے کے لیے دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا تو وہ پھر عوام کو دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس معاملے کو کیسے سلجھایا جائے، تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہیں، اس جو قبیلے کے جو لوگ ہیں ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم قتل کا مقدمہ لے کر آئے ہیں اور یہ گائے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ بولوں اور میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں، یہ اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ بتائے، واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یعنی کہ گائے کو ایک عام گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسے سوال پہ سوال کیے کہ جیسے انہیں گائے کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو اب یہ سوال پہلا انہوں نے کیا گائے کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، اوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، یعنی اس کی عمر جوانی والی ہو، درمیان میں جوانی کی عمر آتی ہے۔ پس اب جو کوئی حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو، ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ پھر ابھی بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، پھر کہہ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال، انہوں نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا العان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کر پائیں گے۔ اب اتنی شرائط کے بعد اب یہ گائے انہوں نے تلاش کی، جتنی بار سوال کرتے اتنی بار ایک نیا حکم لگا دیا جاتا، جتنی بار سوال کرتے ایک نیا حکم لگا دیا جاتا۔ اسے کہتے قیل و قال کرنا، بال کی کھال اتارنا، سوال در سوال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ قیل و قال کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم موسیٰ کی قوم کی طرح سے زیادہ سوال نہ کیا کرو اور قیل و قال نہ کیا کرو، کیونکہ جتنے سوال ہوں گے پھر آگے اتنی شرائط لگا دی جائیں گی۔ تو یہ قوم ایسی قوم تھی کہ ایک حکم بجا لانے میں اتنا تنگ کرتی تھی۔ تو اب ہوا کیا کہ اب یہ واقعے کی جو تفصیل پوری کی پوری ہے، بنی اسرائیل کا جو یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، تو یہ اس طریقے سے جب انہیں گائے کا ذبح کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے جب اس طریقے سے گائے ڈھونڈی تو ڈھونڈنے میں ان کو کافی زیادہ مشکل پیش آئی کہ کوئی ایک ایسے گائے ہو، رنگ اس کا زرد ہو اور اس کے بعد اس میں یہ شرائط ہوں۔ تو پھر جب انہیں یہ گائے ملی تو وہ ایک یتیم لڑکے کی گائے تھی، انہوں نے اس شرائط پر اس کو بیچا کہ اس کے وزن کے برابر سونا لیا جائے گا۔ اب انہوں نے اپنے یہودیوں نے سارے گھروں سے سونا اکٹھا کیا، اس گائے کے وزن کے برابر وہ ادا کیا، اس کے بعد اس گائے کو ذبح کیا۔ اتنا تنگی والا حکم ان کو یہ پڑ گیا۔ پھر جب گائے کو ذبح کیا تو اللہ پاک نے فرمایا گائے کے عضو کا یعنی اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ جو لاش ہے اس کے اوپر لگاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس طریقے سے یہ انہوں نے کیا تو وہ مردے نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور اس نے بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔ اس میں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو عقیدہ آخرت پر یا موت کے بعد جی اٹھنے پر یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس پر یقین آ جائے۔ ایک معجزہ اللہ پاک نے دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی بھی مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آج اگر تم لوگوں نے اپنے مردے کو اس طریقے سے پھینک دیا قتل کر کے اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اسے قتل کس نے کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے زندہ کر کے مردوں کو سارے حساب لے لے گا۔ تو یہ ایک ان کے لیے عبرت کا باعث بنانا تھا اللہ پاک نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَیُریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ واقعہ اتنی زیادہ نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے بعد اس کے کہ ہدایت ملتی، ان سب کے تمہارے دل جو تھے سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی پتھروں کی سختی جو ہے ایک مثال کے طور پر سختی کی مثال کے طور پر پتھر کو استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا سخت جیسا کہ پتھر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دلوں کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئی، کہ پتھروں میں بھی اتنی نرمی ہوتی ہے کہ پانی ان میں سے نکل آتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پتھر جو ہیں اللہ کے خوف سے زمین پہ گر پڑتے ہیں، تو یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ جمادات ہیں، بے جان چیزیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی عمل کرو گے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ آیت 75، مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اب یہ چیزیں جو ہیں آپ پہلے جو واقعات پڑھے ہیں ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو منافقین تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی مجلس میں آنے کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی باتیں سنیں اور جا کر پھر اپنے شیطانوں کو سرداروں کو بتائیں۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ تو سب کھول کھول کر مسلمانوں کو بتا دیتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بندوں نے جا کے وہاں پر باتیں بتائی ہیں۔ تو تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشین گوئیاں موجود تھیں وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی تھی۔ تو جب یہ منافق یہودی مسلمانوں کی محفل میں بیٹھتے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی آیات سناتے تو یہ کہتے کہ ہاں ہاں ہماری تورات میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، تصدیق کرتے اس حساب سے کرتے کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ تصدیق یہاں پر کر جاتے مسلمانوں کی محفل میں، تو جب یہ واپس جاتے تو ان کے دوسرے یہودی ساتھی جو ہوتے تھے وہ ان کو تنہائی میں ملامت کرتے کہ تم لوگ ہماری باتیں انہیں کیوں جا کے بتاتے ہو، اس طرح تو وہ اللہ کے پاس جا کے تمہارے لیے خلاف دلیل پکڑیں گے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اپنی باتیں انہیں جا کے بتاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، آیت 77، کیا یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں تھے، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ نئے لوگوں کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگوں نے 2 دن کلاس جوائن نہیں کی۔ ہم نے دورہ قرآن جو شروع کیا، پہلا سپارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو اگر آپ قرآن پاک کھول کر بیٹھے ہیں تو آیت نمبر 77 اور 78 چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔ کیسے بیچتے ہیں؟ کیونکہ جیسے اب ہم گھر گھر میں قرآن پاک رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تورات کے نسخے ایسے نہیں تھے۔ تورات کے نسخے صرف عالموں کے پاس ہوا کرتے تھے، اور عام عوام جو ہوتی تھی اپنے مسائل لے کر تورات کے عالموں کے پاس جاتے تھے، اور وہ چونکہ عوام کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو، تو علماء جو تھے وہ ہی جو بتاتے تو عوام کو بس وہی پتہ چلتا تھا۔ اب یہ علماء نے جب یہ اس طرح سے بک گئے لوگوں کے ہاتھوں میں، تو اب یہ جس فریق سے کوئی ان کو رشوت مل جاتی، اس کے حق میں یہ تورات کا حکم بدل دیتے، پیسے لے کر فیصلہ اس کے حق میں کر دیتے اور کہہ دیتے لوگوں کو کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے تھوڑی آمدنی کے بدلے میں اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالا، اور لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی قیمت اس کے بدلے میں لے لیں۔ تو اب اس کا انجام کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ اب ایک ان عقیدہ انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ جو یہودی تھے، یہ ان کو علماء جو ہیں آرزویں دلاتے کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے چہیتے ہیں، ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، ہمارے درمیان میں اللہ نے اتنے نبی اتارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ تو وہ آج بھی اس عقیدے پر قائم ہیں کہ یہودی دنیا کی جو ہے بہترین قوم ہے، اور اسی کو حق حاصل ہے کہ دنیا میں حکومت اسی کی ہو، اور جنت کے ٹھیکیدار بھی یہی بنے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے پول یہاں قرآن پاک میں کھولے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی آرزویں اپنی عوام کو دلائی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ کہتے کہ یہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اب جب انہیں کہا گیا کہ تو تم نے جو گناہ کیے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا آگ کی صورت میں، تو کہنے لگے کہ وہ 40 دن جبکہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تھے اور پیچھے سے قوم نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی، وہ 40 دن جو ہیں اس کا گناہ ملنا ہے، وہ 40 دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر ڈالا گیا تو وہ 40 دن کے بعد سزا ختم ہو جائے گی اور پھر ہماری جنت پکی ہے۔ حالانکہ وہ جو 40 دنوں کا جو گناہ تھا بچڑے کی پوجا کا، اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں سزا بھی دے دی تھی، توبہ قبول بھی کر لی تھی، لیکن یہ اسی گناہ کی پاداش میں اپنے عوام کو یہی کہتے ہیں کہ بس اسی کا ہمیں گناہ ملنا ہے، باقی ہم جو بھی کرتے رہیں ہمیں کسی گناہ کی سزا نہیں ملنی۔ اللہ پاک نے اس کا جواب یہ دیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 82، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں، گناہ گاروں کا ذکر بھی کیا، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اب یہ پیچھے کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تم وعدے کر کے آئے ہو، اللہ نے تمہارے سے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ عہد لیا، اللہ پاک اس عہد کا پکا عہد کا جو میثاق جس کو بولتے ہیں، ان کے احکام عشرہ کہلاتا تھا، آج بھی ان کی تورات میں موجود ہے احکام عشرہ کے نام سے۔ تو یہ احکام عشرہ جو اللہ نے پکے ان سے وعدے لیے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ 10 احکام ہیں کہ یہ 10 احکام بیسک ہیں، یہ تمام شریعتوں میں نافذ رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ احکام دیے گئے اور شریعت محمدیہ میں بھی یہ احکام دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے اور یتیموں سے بھی اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو گے، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اب ایک ان سے اللہ پاک نے یہ وعدہ بھی لیا کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے نا اس وقت، 12 شاخیں تھیں، 12 یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے 12 خاندان، ان سے 12 قبیلے بنے، تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی سے قتل و غارت سے اللہ پاک نے منع کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جب تم سے عہد اللہ نے لیا تو کہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا اور ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، تو پھر تم نے اس کا کیا کیا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ یہ آیت 85 ہے۔ اس کے بعد آج تم کیا کرتے ہو؟ تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمی کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا کرتے ہو تم کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے اب قبیلے آباد تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقا۔ تو اب یہاں پر یہ جو تینوں قبیلے تھے، یہ آپس میں دوست تو تھے، لیکن مدینے کے اندر جو دوسرے مشرکین تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں سے ایک ایک کے دوست بنے ہوئے تھے۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے نا، وہ ان کے خزرج سے کے دوست تھے، قریظہ کی دوستی اوس کے ساتھ تھی اور بنو نذیر کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی۔ تو اب یہ اپنے دوستوں کی لڑائی میں، اوس اور خزرج ہر وقت لڑتے رہتے تھے، تو یہ اپنے دوستوں کی لڑائی میں شریک ہو جاتے، اور جب شریک ہوتے تو جب اوس اور خزرج کے بندے مارے جاتے تو قریظہ اور نذیر کے بھی مارے جاتے۔ تو ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری آپس کی کوئی لڑائی نہیں ہے، دوستوں کی لڑائی میں ہی ایک دوسرے کو یہ قتل کرتے۔ تو جب یہودی دونوں سائیڈوں سے قتل ہو جاتے دوسروں کی دشمنی میں، تو پھر بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد یہ کیا کرتے کہ جو ہماری تورات کا حکم ہے کہ یہ جو ہے نا خون بہا ادا کیا جائے، اور جب اسی طریقے سے جو دشمنوں میں کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کو چھڑایا جائے، تو پھر یہ ساری عوام سے چندہ اکٹھا کرتے، چندہ لے کر تو جو قیدی ہو جاتے تھے ان کو چھڑاتے، اور جن کا قتل ہوتا تھا ان کو تاوان بھرتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں تو پہلے ہی منع کیا گیا تھا کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی آپس میں، تو تم کر رہے ہو کہ جی تورات کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں قیدیوں کو چھڑانے میں، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو ایسے کام کرنے والے کا
جو تم میں سے ایسے کام کرے گا اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ کتاب کے ایک حصے کو مان لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ خالی انہی کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کتاب کے قرآن پاک کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی نافرمانیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو پس اب ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، جب ان کو عذاب قیامت میں ملے گا تو اس میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اب ان کی اور جو ان کی نافرمانی ہے اس کے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام بھیجے تمہارے درمیان، اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے تمہارے درمیان۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایسی روشن نشانیاں دیں، جبرائیل علیہ السلام ان کے مددگار تھے، اور تمہارا رد عمل کیا رہا، تمہارا طرز عمل کیا رہا؟ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آیا اس نے جو تعلیمات تمہیں دیں، تمہارے جو نفس تھے، تمہاری جو خواہشات تھیں، وہ تعلیمات اس سے ٹکراتی تھیں، تو تم نے کیا کیا؟ انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، انبیاء کی تکذیب کی، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی کے انتظامات کروائے، انہی لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا، انہی لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے قتل کے انتظامات کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جرت اور گناہوں پہ تمہاری جسارت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ تم نے انبیاء کو بھی نہ چھوڑا۔ تو جو قوم اپنے انبیاء کو قتل کرتی رہی ہو، آپ اس سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی خیر کی توقع ہو سکتی ہے جنہوں نے انبیاء کو تک کو نہ چھوڑا ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہتے کیا تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے دلوں کو اثر نہیں کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر غلاف جو ہے وہ چڑھا دیا ہے، ہم صرف اور صرف تورات کے ماننے والے ہیں، تورات کی تعلیمات ہی کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں غلاف نہیں چڑھایا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، آیت نمبر ہے 89، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو کہ باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ اب یہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دعائیں مانگتے تھے نا، کہ ان کی کتاب میں تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور وہ آئے گا تو فتح اس کے ہاتھ میں ہوگی، تو یہ لوگ دعا مانگتے تھے کہ وہ نبی جلد آ جائے تاکہ ہم مشرکین پر فتح پا لیں۔ ان کی ہسٹری تھوڑی سی ہم سیرت کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے جو لوگ وہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں پر جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے یہ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے، یہودی یہاں کے رہنے والے، کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تم پر فتح پائیں گے۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، انہوں نے وہ نشانیاں آپ کے اندر دیکھ لی، پہچان لی، تو اب ان کو یہ تکلیف ہوئی، یہ ضد ہوئی کہ یہ نبی تو بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ تو بنی اسماعیل سے ہیں، ہمارے خاندان میں نہیں پیدا ہوئے، تو یہ دوسرے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کے آنے سے پہلے تم فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے لیے، اب جب یہ آ گئے ہیں تم نے انہیں پہچان لیا تو اب ان کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا ایک سردار تھا یہودیوں کا، ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ تو یہ جب جنگ خیبر ہوئی ہے، جنگ خیبر میں قیدی ہو کر آئی تھیں، تو جب قیدی ہو کر آئی تھی تو جو بھی لیڈیز یعنی لونڈیاں بن کے آتی تھیں، تو جو ان کا پس منظر ہوتا تھا نا، جیسے کوئی سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی ہے، جو اس حساب سے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو جب وہ حضرت صفیہ آئیں تو ان کا وہ سردار کی بیٹی تھیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں تو یہ ہمارے سردار کو جائیں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے مسلمان ہوئی تو آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو وہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا جو تھے باتیں کیا کرتے تھے، ایک نبی آنے والا ہے، تو ہم اس نبی پر جب وہ آئے گا تو ہم اس کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ مل کر ہم فتح پائیں گے، یہ پورے علاقے پر ہماری فتح ہوگی، پورے عرب پر ہماری فتح ہوگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو میرے والد اور میرے چچا صبح صبح نکل گئے ان دیکھنے کے لیے کہ کون سے نبی تشریف لائے ہیں۔ پھر جب وہ صبح گئے تھے بڑے پرجوش تھے، لیکن جب واپس آئے شام کو تو تھکے ہارے اور اتنے پژمردہ اور اتنے زیادہ ان کی کیفیت جیسے کہ کوئی ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت چھوٹی تھی اور اپنے خاندان کی اتنی لاڈلی تھی کہ جب بھی میرے چچا اور والد باہر سے آتے تھے تو میں دوڑ کر جاتی تھی اور یہ دونوں جو تھے میری طرف لپکتے تھے اور کسی بچے کو اتنی توجہ نہیں ملی تھی۔ تو اب میں لپکتی ان کی طرف آئی اور دونوں نے مجھے نظر انداز کر دیا اور آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اب بتاؤ اب اس نبی کا ہم کیا کریں گے، یہ تو ہماری خاندان سے نہیں ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہرگز ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے۔ تو وہ بات ان کی یادداشت میں تھی بچپن میں، جو انہوں نے اسلام لانے کے بعد بتائی کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر جنہوں نے نبی کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد انکار کیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ تو بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ یعنی ان کو جلن اس بات کی ہے کہ ہماری مرضی کا نبی کیوں نہیں آیا، اللہ اپنی مرضی سے کیوں اپنی وہی کسی پر اتار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں جس پر چاہے اتار رہا ہے، چنانچہ اس جلن کی وجہ سے فباءوا بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، یعنی ان کو غضب در غضب کا یہ شکار ہوئے۔ ایک تو انہوں نے غصے سے غیظ و غضب سے اپنے دلوں کے اندر جلن پالی، دوسرا اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوئے، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ آیت 91، اور جب
ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر ان کے پاس یہ بہانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل سے نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پہلے نبی آئے تھے وہ تو تمہاری نسل سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہاری نسل سے تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی تمہاری نسل سے تھے، زکریا علیہ السلام بھی تمہاری نسل سے تھے، پھر ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ چکے ہو، بہانہ کوئی نہ کوئی تم نے اور لگایا ہے۔ تو اب ان پیغمبروں کو قتل کیا جو تمہاری شریعت لے کر آئے تھے، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری باتیں ہیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان کو جب احکامات تورات کے دینے تھے تو اللہ پاک نے ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے کی آواز نہیں سنیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ نے ان کو بلایا تھا، ان کے نمائندوں کو کوہ طور پر، پھر اللہ پاک نے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، وہ ایسا تھا کہ جیسے ابھی گرا تو ابھی یہ پس گئے، تو ان لوگوں نے ڈر کے مارے کہا کہ آواز آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ان احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تھام لیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے کیا کہا، سمعنا و عصینا، دل میں یہ کہتے کہ ہم نافرمانی ہی کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی شقاوت اور اتنی دلوں کی بدبختی اس وجہ سے تھی کہ جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی، وہ محبت، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں، وہ کفر رچا بسا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ جو تھے کسی بھی بات پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ کفر کی ایک نحوست بھی ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے جو دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے، دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے، تو پھر کوئی اچھائی اور کوئی نیکی، کوئی ہدایت اثر نہیں کرتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس گناہ سے کیا ہوتا ہے، جو بھی کوئی گناہ ہوتا ہے اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، دل کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایسی سختی آ جاتی ہے، دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر گناہوں کی نحوست جو ہے اس کے جانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان تو پھر بہت ہی برا ہے جو تمہیں ایسی برائیوں کا حکم دے رہا ہے۔ تو قل، کہہ دیجئے، 94 نمبر آیت، کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ اب یہ آپ کو پچھلی آیت میں دیکھا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت خالص تمہارے لیے ہے، کسی کو جنت میں اللہ نے نہیں بھیجنا، صرف تمہیں ہی بھیجنا ہے، تو پھر تم مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہاں دنیا میں جو تم دکھ اٹھا رہے ہو، دنیا میں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہو، اس سے نجات پاؤ اور جنت میں جاؤ، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو
کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. بلکہ ان کا حال کیا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آیت نمبر 96 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو تمام لوگوں سے زیادہ لالچی پائیں گے زندگی کے معاملے میں. احرس، حریص ہوتا ہے نا لالچی، احرس اس کی اسم تفضیل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ لالچی ہیں نا، جو زندگی دنیا کی کو پسند کرتے ہیں، یہ ان سب سے زیادہ لالچی ہیں. یہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ انہیں زندگی پیاری ہے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی 1000 سال عمر ہو. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر یہ عمر ان کو دے دی جائے، چھڑانے والی نہیں، جو عذاب بعد کے بھی وہ مل کر ہی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے. انہوں نے یعنی جبریل نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے. اب یہودیوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام. تو کہنے لگے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑے ہی سخت احکام لایا کرتا تھا، تو ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کوئی اور فرشتہ وہی لا رہا ہو تو ہم غور کر سکتے ہیں. یعنی ان کی باتیں سنیں، ان کے اعتراضات سنیں کہ کس طرح کے اعتراضات ہیں ان کے. اللہ پاک نے اس کا یہ جواب دیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اسے وہ سن لے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی یہ اپنی دشمنی ان سے ظاہر کر رہے ہیں تو اللہ خود ان کا دشمن ہے. ان کو تھا کہ کہتے تھے کہ ہمارا دوست فرشتہ میکائیل ہے اور ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ خود تمہارا سب کا کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات و انجیل کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے. یعنی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اپنی کتاب پر ایمان ان کا ہے اگر، تو اس میں جو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں یہ اب ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ان لوگوں نے کہ تو ایک گروہ نے ہمیشہ ہی نافرمانی کی، اپنی کتاب کے جو احکامات تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، جو وعدے اللہ نے کیے تھے وہ توڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا طرز عمل جو ہے ایسا ہے، کتاب کو پیچھے پھینک دینے والا، پسے پشت ڈال دینے والا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پسے پشت ڈال دیا احکامات، مطلب نافرمانی کی. تو یہ اس طرح کا طرز عمل کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ اتنی نظر اندازی کی، اتنی بے نیازی دکھائی جیسا کہ یہ جانتے ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ بنی اسرائیل نے
ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو جادو کی بات آئی ہے، جادو یہ دو واقعات ان کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان جادو تو حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، تو اللہ پاک نے ان کی اس بد عملی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے اور شرکیہ کلمات جو تھے ان کے منتر پڑھتے اور نام لگا دیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی جادو کے زور سے یہ کام کرتے تھے، تو ہم بھی جادو کے زور سے کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آپ کو پتہ ہے کیسی بادشاہت تھی؟ ان کی بادشاہت میں ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک نے ان کو عطا کی جو دنیا میں اس سے پہلے کسی بادشاہ کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ بادشاہت جتنی مرضی بڑی ہو، جتنی مرضی اچھی ہو، لیکن جو فطرت کی قوانین ہیں، فطرت کے قوانین ہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ مثلا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہوا کو حکم دے کہ چلو میرے ساتھ تو وہ چلتی ہو، کسی کو یہ نہیں سکھ دیا گیا، یہ والی بادشاہت کا یہ حصہ نہیں دیا گیا کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھیں اور جنگل کے جانور اور پرندے بھی ان کے تابع دار ہوں۔ کسی کو یہ حصہ بھی نہیں دیا گیا کہ پہاڑ بھی ان کے فرمانبردار ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی تھی، جن بھی ان کے تابع دار تھے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے معجزات تھے اور اللہ کی طرف سے ایک عنایت تھی، نعمت تھی۔ ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ناجائز کام کرنے والے لوگ تھے جیسے شیاطین، کیونکہ جن بھی ان کے زیر حکمرانی تھے، تو جو جنوں میں بھی کچھ مسلمان تھے، کچھ کافر تھے، تو جو کافر جن تھے، شیاطین جن تھے، وہ تو ناجائز کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ لوگ جو تھے ان شیاطین سے جا کے جادو سیکھتے تھے جو کہ حرام تھا، اور انہوں نے اس بات کی تردید ان کی بائبل کتاب میں آج بھی ہے کہ جو کوئی یہ جادو سیکھے گا وہ مرتد ہو جائے گا، یعنی اپنے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پکا حکم ہے جو ہماری شریعت میں بھی ہے، شریعت محمدیہ میں بھی ہے کہ جادو حرام ہے، اس کو سیکھنے والا یا سکھانے والا جو بھی کرنے والا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی یہی حکم تھا۔ تو ان لوگوں کو جب منع کیا گیا جادو سیکھنے سے اور کرنے سے، انہوں نے بہتان لگا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور کہا کہ یہ وہ بھی جو جتنے بھی کام کرتے تھے اپنی سلطنت کے تو وہ جادو سے کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں تردید کی، اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ ان کی سلطنت میں جو شیاطین تھے، جن شیطان تھے، جو کفار جن جو تھے وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو اور لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ اللہ پاک نے بے شک منع کیا تھا لیکن یہ لوگ سیکھتے تھے، اور سیکھنے کا مقصد کیا تھا؟ فتنہ پھیلانا۔ تو اب یہ فتنے میں خود پڑے ہیں۔ اور ایک اور مشہور واقعہ ان کی اس زمانے میں گزرا کہ بابل جو تھا عراق کا مشہور شہر تھا، تو وہاں ایک زمانہ ایسا آیا کہ جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا۔ تو اس جادو کے جب دور چلا، ہر کوئی جادو جانتا تھا، تو اس زمانے میں یہ یہودی بھی اس میں بری طرح ملوث ہو گئے۔ تو انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو یہ بات نہ مانتے، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ کرتے کہ جو جادوگر اپنا شوبدہ دکھاتے تو اسے یہ معجزہ مانتے، اور معجزہ مان کر انہیں اپنا دینی پیشوا مانتے۔ تو ان جادوگروں کو انہوں نے اپنا دینی پیشوا بنا لیا اور نام لگاتے تھے کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ پاک نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے اس جادو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ تو براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس میں کوئی ظاہری سبب داخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو جادو ہوتا ہے وہ تو شوبدہ دکھایا جاتا ہے اور اس کا تعلق اسی دنیا کے اسباب سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات واضح کرنے کے لیے
اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت تاکہ وہ بتائیں کہ جادو کا سبب کیا ہے اور معجزے کا سبب کیا ہے. اور وہ لوگوں کو جب لوگوں کو بتاتے تو لوگ ان سے کہتے کہ ہمیں آپ جادو سکھا دیں. وہ منع کرتے کہ دیکھو یہ جادو سیکھنے کے یہ نقصانات ہیں, تم یہ کفر نہ کرو, ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. وہ بتاتے دونوں کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش بن کر آئے ہیں, تمہیں جادو کا بھی بتا رہے ہیں, تمہیں معجزے کا بھی بتا رہے ہیں. فلا تکفر, بس تم کفر نہ لو, کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. تو یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے ان سے جادو سیکھتے اور کیا کرتے, اس سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جادو کے اندر طاقت جو ہے وہ بھی اللہ کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کے بغیر وہ جادو بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. وما ہم بضارین بہ, تو کوئی بھی کسی کو بھی وہ اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے. ایک یہ ایمان بنانا کہ جادو سب کچھ ہی کر سکتا ہے, تو یہ بھی ایک ایمان غلط ہے. جادو کے اندر کی جو پاور ہے وہ بھی اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس جادو کو بے اثر کر دیں, جب چاہیں تو جادو اثر کرے گا, تو یہ اللہ کا حکم چلے گا اس میں بھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جادو کے نفع اور نقصان کو بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونا پڑتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ چیزیں یہ سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائیں نفع نہ پہنچائیں. یعنی جادو کا استعمال اگر صحیح کرتے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے, تو وہ بھی نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ نقصان پہنچانا لوگوں کو. اور وہ یہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آخرت ختم ہو جائے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. تو اب اللہ پاک نے ان کی یہ والی خصلت بھی بتائی کہ انہوں نے ماضی میں کتنے گھنونے جو ہیں جرائم کیے ہیں کہ جادو کو بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا. تو اب جو فرشتے ان کو باتیں بتاتے اچھی کہ بھئی اس میں یہ نقصانات ہیں, یہ ہے, اس کو نہ سیکھو, تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے اور ان کے جو بتائے ہوئے فارمولے تھے اس کو جادو میں ایسے استعمال کرتے جو غلط کاموں کے لیے ہوتا, نقصان دہ کاموں کے لیے ہوتا. میاں بیوی کے اندر طلاقیں کروانا یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا. تو یہاں سے ایک یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ تاثیر جو ہے اس کی بذات خود کی ہے. نہیں, تاثیر اس کی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ دیکھ لیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. تو جب دربار میں جادوگر آئے تھے اپنی رسیاں وغیرہ بنا کے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سارے جادوگروں کی چیزوں کو کھا گیا تھا. تو مطلب کیا ہے کہ جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو اب یہ سوال ہو سکتا ہے تو کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو میں تاثیر ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیوں اس کو جاری کرتے ہیں. تو جو شخص جو راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو روکتے تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ تو پھر کائنات کے اسباب اس کو فراہم کر دیتے ہیں کہ تم نے خود سلیکٹ کیا ہے. اب کافروں کو کبھی بھی ہاتھ پکڑ کے اللہ پاک نے نہیں روکا. کوئی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے تو اللہ پاک نے اس کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا روکنا ہے, اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ یہ صحیح یہ غلط. اب جب وہ قتل کرنا چاہتا ہے خود اپنے اختیار سے تو چھری تو قتل کرے گی, تلوار تو قتل کرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چھری کو روک دے گا. تو جب انسان برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں بھی اس کی اس ارادے میں مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی شخص نیکی اختیار کرتا ہے تو کائنات کی اشیاء اس کے لیے وہاں پر مددگار ہو جاتی ہیں. تو ایمان جو ہے رکھنا یہ ہے کہ جادو کی تاثیر بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی یعنی یہ بتانا تھا کہ جادو کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے
آیت نمبر 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، یعنی ان حرکات کے برعکس ایمان اور تقوی یہ لوگ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اور اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس ایک آیت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے، راعنا انظرنا، لا تقولوا نہ کہو، راعنا. راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کر دیجئے. جیسے ہم کسی سے گفتگو کے دوران بات کو دوبارہ سے سننا چاہتے ہیں، یا نہیں سمجھ آئی پہلی بار میں تو دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ سے اپنے ٹیچر سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کتنے ادب سے پوچھتے ہیں، ریکویسٹ کے انداز میں پوچھتے ہیں، ایکسکیوز می، پلیز، سر، سوری، اس طرح کر کے. تو عربی میں تھا راعنا، ہماری رعایت کر دیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے. تو یہ لفظ ہوتا تھا دوبارہ بات کو سمجھنے کے لیے. تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شرارت یہ بھی کی کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے کہ راعنا. تو عربی میں تو یہ مطلب نہیں، سادہ سا مطلب تھا، لیکن ان لوگوں نے گستاخی اس طرح سے کی کہ ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں، یہ جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جو بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. وہ کیا تھا کہ وہ اس کو کھینچ کر ذرا آئین جو ہے اس کو کھینچ کر بولتے تھے تو وہ رعینا بن جاتا تھا. تو رعینا ان کی عبرانی زبان کا بھی لفظ تھا، تو اس کے معنی ہوتے تھے ہمارے چرواہے، او ہمارے چرواہے. تو تو اپنی نیت یہ وہ بنا لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیت ان کی یہ ہوتی کہ ہم وہ والا لفظ بول رہے ہیں، اور بولتے کہ جیسے کہ وہ عربی کا بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو بعد میں ہنستے اور کہتے کہ ہم نے انہیں خوب بے وقوف بنایا، ہم تو انہیں ایسا کر کے مخاطب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو، جس میں کہ کوئی ذو معنی بات ہو، جس لفظ میں کوئی اور مطلب نکالا جا سکے، اللہ پاک نے مومنوں کو منع کر دیا، اہل ایمان کو منع کر دیا کہ تم لوگ یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرو. اس کے بجائے اللہ پاک نے ایک دوسرا لفظ عطا کیا. اللہ پاک نے فرمایا قولو کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، پلیز ہماری بات سنیے. انظرنا، نظر کرنا جو ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے، اس کے اندر اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو اب اللہ پاک نے ہر وہ لفظ بدل ڈالا جس سے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی ہلکا سا شائبہ بھی ہو توہین کا. یہ آیت جو ہے ناموس رسالت پر دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، عزت اللہ کو کتنی پیاری ہے کہ اللہ پاک نے کسی دشمن کو اجازت نہیں دی، موقع نہیں دیا کہ وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کر کے اس کے نبی کی توہین کرے. تو ہم اس آیت کو دلیل کے طور پر لیتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، ناموس کی، عزت کی، حفاظت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے یہاں احکام بدل دیے، تو اور کسی کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کو کہ تم نے یہ لفظ ہی نہیں بولنا. اب جب اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ لفظ نہیں بولنا، وہ انظرنا کہتے تھے. اگر کسی نے رائنا کہا، پتا چل جائے گا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، یہ حقیقی مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. تو اللہ نے فرمایا واسمعوا، اور بات کو غور سے سنو، پہلے ہی بات سنو، دوبارہ پوچھنے کی زحمت ہی نہ دو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو ان باتوں میں کفر کریں گے تو دردناک عذاب ہے.
اگلی آیت آیت نمبر 105 ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کافر لوگ خواہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. یعنی مسلمانوں کو بھلائی حاصل ہو، کافر تو کبھی پسند نہیں کریں گے، نہ مشرکین نہ یہ یہود. تو اللہ تو کہتے ہیں میں جس کو چاہوں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لوں، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے. آیت نمبر 106 ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہی لے کر آتے ہیں. کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ آیت جو ہے ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ، جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ مختلف زمانوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات کے اندر چینجز کرتے ہیں، اور وہ چینجز اصول میں نہیں ہوتی، وہ اس میں ہوتی ہیں فروع میں. ایک اصول کا مطلب ہے بنیاد، بنیادی جڑ جو ہے وہ ایک ہی ہے. آگے فروعی مسائل ہوتے ہیں، فروعی کا مطلب ہے شاخیں، یعنی اس معاملے کے آگے جتنی شاخیں ہوتی ہیں اس میں چینجز ہو سکتی ہیں زمانے کے حساب سے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا انہیں 10 احکامات دیے گئے، وہ بیسز وہ بیس ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے کسی شریعت میں. غلط ہے جو بھی اچھے احکامات دیے گئے رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. آگے جب مسائل ان کے اور آگے شاخیں نکلیں گی نا ان مسائل سے، ان کے اندر تھوڑی سی وقت کے لحاظ سے اللہ نے چینجز کی. پہلے زمانے میں ایک حکم دے دیا، دوسرے زمانے میں اس حکم کو ختم کیا اور نیا حکم دے دیا. مثلا پہلے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو جو ایک حمل سے ہوتے تھے وہ آپس میں سگے بہن بھائی قرار پاتے تھے. جو نیکسٹ ایئر یا اس سے پیچھے سال ہوئے ہیں وہ آپس میں ان دونوں کے جو ہیں وہ نکاح کے لیے وہ جائز ہوتے تھے. تو اب یہ چیز آغاز میں ایسی ہوئی، آگے جا کے اس کو اس طریقے سے بدلا کہ جو جب دنیا پھیل گئی تو اس کے بعد ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے وہ سگی ہو گئی اور باقی جو لوگ ہیں وہ آپس میں رشتہ دار بن گئے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلکہ شریعت محمدیہ سے پہلے دو بہنوں کا ایک گھر میں نکاح جو تھا ایک آدمی کے ساتھ جائز تھا، لیکن اب شریعت محمدی میں بیک وقت دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو یہ چینجز جو ہیں حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. تو اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ حکم دیتا ہے اور بعد میں دوسرا حکم دیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم دوبارہ جب وہ لاتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی ہی لے کر آتے ہیں. اللہ کو تو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اللہ تو کر سکتے ہیں. یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، تمہارے معاملات کے لیے ہوتا ہے کہ تم لوگ ایک وقت میں ساری بات نہیں سمجھ سکتے تو تھوڑی تھوڑی کر کے تمہیں احکامات دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں جب نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ ابھی آپ نے چپ کے دعوت دینی ہے. 3 سال تک خفیہ تبلیغ دی جاتی رہی، فوراً نہیں اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ جا کر اعلان کر دو. 3 سال خاموش تبلیغ تھی. اس کے بعد چوتھے سال میں اللہ نے کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب جو آپ کو اعلان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اس کا اعلان کر دو. وہ چوتھے سال میں آپ نے کیا. پھر آپ نے اللہ پاک نے ایک حکم لوگوں کے لیے دیا، ایک حکم رشتہ داروں کے لیے دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو یہ احکامات درجہ و درجہ بدتریج مطلب تدریجن، تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ اس میں تدریج کو داخل کیا گیا. قرآن پاک بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تدریجن، اکٹھی پوری کتاب نہیں دے دی گئی کیونکہ لوگ عمل نہ کر پاتے. تو اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا لوگوں کے اندر پہلے اسے مانوس کیا، اس پر عمل کروایا، لوگوں کی عادت بنائی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو
مکمل دین کی طرف لایا۔ تو اب یہاں پر قبلہ کا بھی ایک معاملہ ایسا ہی ہے۔ خانہ کعبہ کا جو قبلہ بنانے کا عمل ہے اس کے لیے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ لوگوں کو مانوس کرنا تھا، یہود کو، کہ یہ آپ کو اجنبی نہ سمجھیں، ان کو لگے کہ یہ رسول بھی وہی تعلیمات پیش کر رہا ہے جو ہمارے تورات میں ہیں۔ اس لیے جب یہ آپ سے مانوس کرنے کے لیے کچھ عرصے مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس کے بعد اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ تو قبلہ تو بنانا ہی اس کو تھا، یہ تو ان کی تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ فائنلی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور جو پیغمبر نیا آئے گا وہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ تو ان کو تو پہلے سے پتا تھا، لیکن ابھی قبلہ تحویل کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب آ گیا تو انہوں نے اعتراض کیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ حکم دیا، اب یہ دیا، تو اللہ پہلے نہیں ایک حکم دے سکتا تھا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 107، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی پتہ چلا ہے نا آپ کو کہ کتنے سوالات کرتے تھے یہ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، فلاں کی طرح نہ بن جانا، تو اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ رسول سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کہتے تھے کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلا نہیں، کیوں نہیں؟ جو بھی، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی دین اس کا پہلے تھا، اب وہ من اسلم، اب وہ اسلام لے آیا، اب اس نے اپنا چہرہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر دیا۔ اصل میں اسلام صرف ہمارا ہی نہیں مذہب ہے، اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے اور ہر نبی نے اسلام ہی پیش کیا ہے۔ تو جو اپنے نبی کے احکامات مانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو جس نے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ من اسلم، جو اسلام لے آیا اس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیکیاں بھی کی، نیکوکار بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لیبلنگ ہو کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ لیبلنگ لوگوں نے خود کی ہے، یہ نام لوگوں نے خود رکھے ہیں۔ اللہ نے تو صرف مسلمان اور کافر دو نام ہیں لوگوں کے، کہ جو مانے گا وہ مسلمان، جو نہیں مانے گا وہ کافر، بس۔ باقی یہ سارے یہودی عیسائی وغیرہ یہ لوگوں نے خود اپنے نام رکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو اللہ نے جنت ان کو دینی ہے، آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں، بنیاد کوئی نہیں ہے،
وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں، نصرانی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور دونوں ہی کتاب بھی پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے باوجود دونوں کہتے ہیں کہ تمہاری بنیاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے تمہاری بنیاد نہیں ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہہ دیا جو انہی کی مانی، انہی کی باتیں سن سن کے ان لوگوں نے بھی کہہ دیا جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس کتاب ہی نہیں آئی۔ اس سے مراد ہیں یہ ان پڑھ لوگ جو کتاب کو نہیں جانتے، جن کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا، یہ اوس اور خزرج کے لوگ، یہ ان پڑھ تھے اور انہوں نے بھی ایسے کہہ دیا۔ دوسرا یہ جو مکہ کے مشرکین تھے، انہوں نے بھی ایسے کہہ دیا کہ ہم چونکہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ یہاں پھیلی ہے، تو ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تم لوگوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل جو ہیں جو اصل ایمان ہے وہ تو ہمارے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ جو جب انسان کسی دوسرے مذہب کا انکار کرتا ہے نا، تو وہ اس کی حرمت جو ہے نا وہ پامال کرتا ہے۔ مثلا اگر یہودی سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو وہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں ڈھا دیتے تھے، ان کو مسمار کر دیتے تھے کہ بھئی جب ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے تو ان کا احترام کیوں کریں۔ عیسائیوں کو جب موقع ملا انہوں نے یہودیوں کی اب عبادت گاہیں ڈھا دیں اور مسمار کر دیں۔ آپ ان کی تاریخ کو دیکھ لیں، اب یہ موقع نہیں ہے، ورنہ آپ ان کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ یہ بھری پڑی ہے، عیسائیوں نے یہودیوں کو قتل عام کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کا کیا اور عبادت گاہیں ڈھائیں، اور اب یہی کام یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد کو ڈھا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مشرکین بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد کو ڈھا دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے ایسا کسی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی، اور الحمدللہ یہ فضل مسلمانوں کے پاس رہا، اسلام نے ہمیشہ ہر کسی کی عبادت گاہ کی حرمت کا خیال رکھا۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی جو آیت ہے 114 نمبر، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ یہود و نصارہ نے تو ایسا کیا ہی کیا تھا، اب اہل مکہ نے بھی کیا۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکا اور ان کی عبادت کرنے پر پابندی لگائی اور ان پر ظلم و ستم کیا، اور اس کے بعد خود متولی بن کے بیٹھ گئے کہ ہماری اجازت کے بغیر تو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ مسجدوں میں کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا، تو گویا اس نے لوگوں کو نہیں روکا، اس نے اللہ کے ذکر سے روکا ہے، تو اس نے خرابی کی کوشش کی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ لائق نہیں ہے اس بات کے کہ یہ خود مسجد میں داخل ہوں، یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے۔ اب جو آگے خانہ کعبہ کی تحویل کا حکم آنا ہے اس کے لیے یہ بنیادی آیات ہیں کہ انسان کو جو حکم دیا گیا کہ اس سمت کو رخ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو وہ قبلہ اگر کسی کی مشرق میں آ رہا ہے یا کسی ملک کے مغرب میں آ رہا ہے تو مقصد سمت کا نہیں ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے، مقصد ہے اللہ کا حکم ماننا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعتوں والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی وسعتوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ایک سمت میں محدود ہو کر رہ گیا، ہر سمت اللہ کی سمت ہے، بس ایک بات ہوتی ہے حکم کی کہ حکم کی تعمیل ہو جائے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، سبحانہ، اللہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض،
بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ بیٹا کس کو چاہیے؟ بیٹا چاہیے کسی کو نسل کے لیے، کسی کو چاہیے طاقت کے لیے، کسی کو چاہیے حمایت کے لیے، کسی کو چاہیے اپنی مدد کے لیے۔ تو اللہ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود مالک ہے، وہ تو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس کی ذات کو بیٹے کے لیے تم الزام لگاتے ہو۔ اللہ تو ایسی چیزوں سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کل اللہ قانتون، صرف وہ مالک ہی نہیں ہے بلکہ ساری کائنات اس کی فرمانبردار بھی ہے۔ اب ہم بہت سی اشیاء کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ چیزیں ہماری فرمانبرداری تو نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرمانبردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا خود موجد ہے، شروع سے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ، بس صرف وہ یہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایک کن ارادہ کرتا ہے کام کرنے کا، ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اس کی شان یہ ہے۔ تم اس کے ساتھ بیٹے منسوب کرتے ہو۔ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، لولا یکلم، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یعنی یہ جو نہیں جانتے والا جہاں پر لفظ آ رہا ہے، جو لوگ نہیں جانتے، یہاں پر یہود و نصارہ کے علاوہ دوسری جو اقوام ہیں، اس میں مکہ کے مشرکین بھی آ جائیں گے اور مدینے کے اوس اور خزرج کے قبیلے والے بھی آ جائیں گے، کیونکہ جن کو جاننے والا اللہ پاک نے کہا ہے نا، وہ یہود اور نصارہ کو کہا ہے، کیونکہ وہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ تو جو لوگ نہیں جانتے، یعنی جن کے پاس پہلے کتاب نہیں ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے بھی ایسی ہی فرمائشیں کی جیسی فرمائشیں یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں سے کی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں اللہ کلام کرتا، صرف نبی سے کیوں کرتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ایسی اترتی، صرف نبی کے ہاتھ میں کیوں نشانیاں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، جو نبی پہلے آئے ان کے ماننے والوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ان سے ایسا ہی کہا تھا۔ تو کیا ان کا یہ کیسے ہے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی کافر لوگ ہیں ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو اپنے ساری نشانیاں واضح کر دی ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور بے شک ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حق دے کر بھیجا، اس لیے کہ آپ جنت کی خوشخبری سنائیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا آگ میں جانے والوں کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، ڈرا دیا، خوشخبریاں سنا دی۔ اب جو لوگ نہیں مانتے اور جہنم میں چلے گئے، آپ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ بس اپنا کام کرتے جائیے۔ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی کہ یہودیوں کو راضی کرنے کی، عیسائیوں کو راضی کرنے کی کوئی صورت نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ صرف اس صورت میں راضی ہوں گے کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت، ان لوگوں کے پاس ہدایت اللہ ہدایت ہے۔ اگر علم آنے کے بعد آپ نے ان کی کسی بات کو مان لیا کے لیے کوئی، تو پھر اللہ نے نبی کو بھی کہہ دیا کہ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ سے بچانے کے لیے، اللہ سے بچانے کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ
दोस्तों का, अल्लज़ीना आतैना, जिनको हमने किताब दी थी, आती ही वो हैं। अब जो किताब अल्लाह की तरफ से आती है उसकी तिलावत का भी एक हक होता है। अब हमारे पास कुरान पाक है, कुरान पाक की तिलावत का हम पर हक है। हम कितनी तिलावत करते हैं और कितना इसकी तिलावत से मुंह मोड़ते हैं, इसका हक अदा किया कि नहीं किया, इसका सवाल होगा, क्योंकि इसका भी हम पर हक है। हर चीज के हकूक हैं, तो अल्लाह की किताब के भी हकूक हैं। तो जो लोग इस किताब की तिलावत भी वही लोग रखते हैं। अब ईमान की देख लीजिए, साथ में अल्लाह पाक ने ईमान का बता दिया कि ईमान किसका है, जो इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। तो जो नहीं अदा करते गोया वो ईमान ही नहीं रखते। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो इसके साथ कुफर करते हैं, यानी इसका इनकार करते हैं, इस किताब का इनकार करते हैं, तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। तो कुरान पाक का की तिलावत का ये हक है कि इस एक साल में कम से कम 2 मरतबा खत्म किया जाए। इतनी तिलावत को मामूल बनाएं कि 2 मरतबा कुरान जो है साल में खत्म हो जाए, वरना ये अपने हक के लिए क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर शिकायत करेगा। जिन्होंने हक अदा नहीं किया होगा शिकायत करेगा कुरान, और कहेगा कि अल्लाह, इस बंदे ने मेरा हक अदा नहीं किया, तो ये अब जन्नत में नहीं जा सकता, पहले मेरा हक दिलवाइए। तो फिर जब कुरान खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो अल्लाह ताला कुरान की बात मानेंगे और कुरान की सिफारिश को कबूल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल कुरान हुज्जतल लक औ अलैक, कि या तो ये तुम्हारे हक में दलील बनेगा या तुम्हारे खिलाफ दलील बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे हमारे हक में दलील बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 122, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, न किसी से किसी किस्म का फिदिया कबूल किया जाएगा, न उसको कोई सिफारिश फायदा देगी और न उनको कोई मदद पहुंचेगी। बनी इसराइल का जो वाकया अल्लाह पाक ने शुरू किया था, वो भी या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती इसी आयत से शुरू किया। और यहाँ पर इनके सारे सिलसिले का जो इख्तिताम कर रहे हैं अल्लाह पाक, ये जो खिताब बराह रास्त उनसे हो रहा था, यहाँ पर उसका इख्तिताम हो रहा है। तो वही आयात यहाँ पर इस दोबारा लाई गई हैं। तो अल्लाह पाक इन्हें डरा रही हैं कि ऐसे दिन से डर जाओ जिस दिन कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, ना कोई किसी की सिफारिश करेगा, ना कोई किसी के बदले में कोई चीज ली जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर किसी को बचाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं या जो चीजें काम आ जाती हैं, वो क्या होता है, किसी की सिफारिश हम ढूंढते हैं कि कोई सिफारिश कर दे तो ये बंदा सजा से बच जाए। तो वो अगर काम आ गई तो वो सजा से बच गया। या हम उसका बदला ढूंढते हैं कि चलो भाई हमसे इतना माल ले लो, ये चीज हमसे ले लो और हमें छोड़ दो, तो वो भी अगर कबूल हो गई तो बंदा बच गया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, या फिर हम किसी की मदद ढूंढते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे इस मामले में, तो ये तीनों चीजें आखिरत में काम नहीं आनी, ना बदला, ना मदद, ना सिफारिश। तो वहां तो अपने आमाल काम आने हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इनको, बनी इसराइलियों को, कि तुम लोग उस अजाब से बच जाओ, और अल्लाह ने तुम्हें बड़ी नेमतें अता की हैं, उस पर उनको याद करके मेरे नबी पर ईमान ले आओ। अब यहाँ पर वो सिलसिला कलाम खत्म होता है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्या शुरू होता है। एक बात और भी है कि कल की क्लास के बारे में लोगों ने कहा कि लंबी है, तो मकसद ये है कि अभी जैसे कल नेट बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, तो कल की भी छुट्टी हो जाएगी, और कोई कह रहा है कि 3 दिन बंद रहेगा। अब जितने दिन नेट नहीं चलेगा हमारी क्लास नहीं होगी, तो ये हमारी छुट्टियां हो जाएंगी। उसके बाद मुझे भी कुछ सफर दरपेश है, मसलन जब मैं उम्रा करने जाऊंगी तो तब भी मैं आपको नहीं पढ़ा पाई अगर, तो उसमें भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये छुट्टियां बन जानी है काफी ज्यादा, फिर इतवारों की भी छुट्टी होनी है। तो इस वजह से मैं शुरू में चाह रही हूँ कि थोड़ा सा काम जो है वो जारी हो जाए। तो आप लोग थोड़ी हिम्मत करें, आपने तो सुनना ही है, बोलना तो मैंने है, तो आप थोड़ी हिम्मत करें और थोड़ा सा टाइम यहाँ अगर लगाएंगे तो आगे फिर हमारा मुकम्मल होने में तंगी नहीं होगी। वरना मैंने कैलेंडर सामने रख के अपने डेज गिने सारे,
تو وہ ڈیز کم ہو جاتے ہیں، دن پورے نہیں بنتے، اس لیے مجھے یہ تھوڑا ٹائم زیادہ دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو ابھی یہ اگلی آیت شروع کرتے ہیں، 124 نمبر۔ معافی چاہتی ہوں، تھوڑا سا آپ کو بریک فیل ہوتی ہوگی، اصل میں بخار کافی زیادہ آئے ہیں نا، تو اس دوائیاں کھا کھا کے نا تو گلا خشک ہو گیا۔ تو آیت نمبر 124، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ بڑے مشہور واقعات ہیں جو کہ آپ ساروں کو پتہ ہیں، میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش کی، ان کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، تو یہ پیغمبر اللہ کے جو دوست ہیں، تو دوستوں کو اللہ پاک نے بہت آزمایا ہے۔ کیا کس بات میں آزمایا؟ کہ یہ میری محبت میں آگے ہیں یا کہ کسی اور محبت میں آگے ہیں۔ تو جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ساری کی ساری محبت ان کی میرے لیے ہے، تو پھر اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ تو یعنی عہدہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آزمایا سب سے پہلے ایک بات، جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، ان کے باپ نے ان کو گھر سے کہا جانے کو، جب آپ نے یہ ہجرت کی، تو یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے جب آگ سلگائی اور آگ میں ڈالا گیا، یہ ایک آزمائش تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اولاد عطا کی، ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی مکہ میں چھوڑیں، جو اس وقت بیابان تھی۔ پھر اس کے بعد آزمایا گیا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کو میری راہ میں قربان کر دیں۔ تو آزمائشیں جب اتنی آئیں، تو اللہ پاک کی آزمائش میں ہر ایک میں اللہ پاک نے خود کہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں پورے اترے۔ تو پھر اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امام پیشوا، یعنی یہ ان کو فضل ملا، یہ اللہ کا انعام ملا کہ آئندہ کے لیے اب جتنی دنیا آئے گی یہ سب کے امام ہوں گے، جتنے مذاہب آئیں گے یہ امام ہوں گے۔ اب یہودی کس کو امام مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ عیسائی کس کو اپنا جد امجد مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مجوسی کس کو اپنا جد امجد مانتے ہیں؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مکہ کے لوگ کس کا دم بھرتے تھے؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پر فخر کرتے تھے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کا سکہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اور امت محمدیہ کون سی امت کہلاتی ہے؟ ابراہیمی ملت کہلاتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک منفرد اعزاز ہے جو کہ اللہ پاک نے ان کو دیا آزمائشیں کرنے کے بعد۔ تو اللہ پاک نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا، بتایا، خوشخبری دی کہ میں آپ کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ میری اولاد بھی پیشوا ہوگی، ساری دنیا کی امام بھی وہ امام ہوگی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب آگے سے اللہ نے ان کی نسلیں چلانی تھی، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری نسل بھی
امام ہوگی، تو اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری نسل میں سے لا ینالو عہد الظالمین، میرا جو عہد ہے نا، یہ میرا وعدہ جو ہے، یہ ظالموں پر لاگو نہیں ہوگا. جو تمہاری اولاد میں سے ظلم کرنے والا ہوگا وہ میرے عہد سے نکل جائے گا. جو تمہاری اولاد میں سے اطاعت کرنے والا ہوگا اس کے پر یہ میرا عہد چلے گا. اب یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعات اب شروع ہونے لگے تھوڑے تھوڑے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بھی ذکر کریں گے میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو پچھلی باتیں ساری یاد آ جائیں گی. اب یہاں پر یہ ہم جو بڑے مذاہب ہیں اسی بیس پر آپ کو یاد ہوگا یہ جو 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا فلسطین میں، حماس نے جو جہاد کا اعلان کیا، اس سے پہلے اس کے پیچھے کیا چلا تھا؟ محمد بن سلمان نے جو ایک ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اسرائیلیوں کے ساتھ، وہی تھا ابراہیم جو اس کے نام سے معاہدہ بنایا تھا. وہ کانٹریکٹ کر رہے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی تم بھی ابراہیمی. تو یہ اپنا ایمان بیچنے والی بات ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں الحمدللہ، لیکن وہ ابراہیمی نہیں ہے. جب قرآن نے ان کو ابراہیمی نہیں مانا تو ہم کیسے ان کو مان لیں؟ تو یہ چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی الگ سے اگر دیکھا جائے تو ابراہیم کی شان ہے کہ ہر بندہ ان کو اپنا پیشوا مانتا ہے. اور اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کی سنت کو امت محمدیہ کے لیے جاری نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنتیں جو ہیں وہ ہماری ملت میں جاری ہیں. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم پر واجب ہے. درود شریف میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو نماز میں درود رکھا درود ابراہیمی، اس میں ہم روزانہ کتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، کتنی مرتبہ ان پر سلام بھیجتے ہیں. تو اصل ابراہیمی ہم ہیں. اور جو حج ہے، جو رمی جمار ہے، جو صفا مروہ ہے، یہ سارا کا سارا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام انہی کی سنتیں ہیں جو ہمارے میں اللہ نے جاری کر دی ہیں. تو یہ امام کا مطلب ہے، یہ پیشوا کا مطلب ہے کہ قیامت تک کے لیے اب یہ ہمارے پیشوا ہیں. آیت نمبر 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو. اب خانہ کعبہ کیسا ہے؟ لوگ دوڑ دوڑ کر وہیں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ اللہ نے اس کو گھر ہی امن کا بنا دیا، لوگوں کے لوٹ کر جانے کی جگہ بنا دی. اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ یہاں آؤ اور طواف کرو، اور یہاں قربانیاں کرو، یہاں عمرے کرو، یہاں حج کرو. تو یہ گھر اللہ نے ایسا بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں یہاں پر. تو اللہ نے یہاں پر ان کو زندہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، حکم دیا کہ ابراہیم کا جو مقام ہے، مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ثبت ہیں، اس کو مقام ابراہیم بولتے ہیں. اللہ نے کہا کہ مصلی یہاں بناؤ. یعنی آپ خانہ کعبہ کا جو گلائی ہے، جو اس کے گرد طواف ہوتا ہے، تو وہ پوری گلائی میں جب نماز پڑھی جائے گی تو کہاں کھڑے ہو کر امام کہاں کھڑا ہوگا؟ صفیں کہاں سے شروع ہوں گی؟ تو مقام ابراہیم سے شروع ہوں گی. مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں اس کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے سے صفیں بنائی جائیں گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی لیا، أَن طُهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں. جب ابراہیم اور اسماعیل نے یہ گھر بنایا تھا اسی وقت اللہ پاک نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس گھر کو پاک رکھنا ہے. اب کن کے لیے؟ یہاں پر جو لوگوں نے آنا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں. ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان نے آنا تو ذرا اچھا سا صاف کریں تاکہ وہ اسے اچھا لگے اور وہ اس کا استقبال ہو. تو اللہ پاک اپنے مہمانوں کو جو آنے ہیں یہاں پر ان کے لیے پیغمبروں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو، طاہرہ پاک رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لاکھوں کروڑوں افراد کا آنا جانا لگا رہتا ہے حرم شریف میں. تو وہاں کی صفائی کا انتظام دیکھ لیجئے کہ آپ کو سارا دن وہاں پر صفائی کا نظام چلتا رہتا ہے اور کہیں بھی
کہیں بھی کسی بھی جگہ پر غفلت نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے طواف کرنے والوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے اعزاز اکرام کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس گھر کو، جس گھر کو ابھی ہم نے بنایا ہے آپ کے لیے، اب اس گھر کو آپ یہ شرف بخشیں کہ یہ بلدن آمینہ، امن والا شہر بنا دیں، ورزق ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو، جو یہاں کے یہاں جو آباد ہیں لوگ، ان کو رزق عطا کر پھلوں کا۔ پھر انہوں نے ایک قید لگائی، من آمن منہم، ان میں سے جو آپ پر، اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ تو یہ قید اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے کیوں لگائی؟ اس لیے کہ پہلے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میری اولاد میں سے بھی امام ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو کافر ہوں گے ان پہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ اب یہاں انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ جو ایمان لائیں گے ان کو رزق عطا کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا قوالا ومن کفرا، اور جو کوئی کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو بھی رزق دوں گا، یعنی کافروں سے رزق نہیں روکے گا اللہ، ان کو بھی فائدہ دوں گا۔ قلیلاً، تھوڑا تھوڑا سا مطلب ہے دنیا کا، دنیاوی عارضی۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر آخرت میں اسے آگ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب طواف کا تو سب کو ہی پتہ ہے نا کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام ہے طواف۔ تو یہ طائفین، طواف کرنے والے، ان کا اللہ نے اکرام کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ یہاں پر اللہ پاک یاد کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کیسے بنا تھا۔ ربنا تقبل منا، یعنی بنیادیں اٹھائی گئی تھیں، یہ نہیں کہا کہ بنیادیں بنائی گئی تھیں، بنیادیں اٹھائی گئی تھیں، یعنی پہلے سے موجود تھیں، انہی کی دیواروں کو اوپر اٹھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے آ کے ہدایت دی، اس کی ہدایت کے مطابق ان کے ساتھ بنایا تھا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت آدم سے چلی آ رہی تھیں، پھر طوفان نوح آیا، طوفان نوح میں یہ مٹ گئیں، اس کے بعد اور بھی حادثات آئے تو یہ نیچے دب گئیں، مٹی اوپر آتی گئی اور یہ دب گئیں اور پھر ملتی نہیں تھیں۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا تو اس زمانے میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا، اور آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے کھدائی کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آ کے نشاندہی کی کہ یہاں بنیادیں موجود ہیں، کھدائی کی اور وہاں سے نکلی اور انہی کی دیواروں سے اٹھایا گیا، اور آج بھی اسی بنیادوں پر قائم ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ انہی بنیادوں پر رہے گا۔ انہی اس کے عین اوپر جو ہے فرشتوں کا بیت المعمور ہے، جو اسی کے اوپر ہے، جو فرشتے جہاں پر طواف کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہماری نسبت ہے اس کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تعمیر کر لی تو اب انہوں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہمارے سے یہ خدمت کو قبول فرما لے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کیا جائے، جب بھی اللہ کی رضا کا کام کیا جائے، بعد میں دو تو قبول فرما لے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دعا اپنے لیے مانگی اور ایک دعا اپنی اولاد کے لیے مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا۔ اب دیکھیے ہمیں ہر وقت فرمانبرداری کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے آخر تک اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے فرمانبردار رکھنا۔ نبیوں نے مانگی ہیں، پیغمبروں نے مانگی ہیں، اور انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار بنا۔ تو اولاد کے لیے دعا بھی سکھائی گئی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آخر تک اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولاد میں امتا مسلمۃ لک، ایک ایسی فرمانبردار امت بنانا جو تیری فرمانبرداری کرے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ابھی جاری ہیں. انہوں نے اپنے یہ جو عبادت کے طریقے تھے یعنی حج کے، جہاں پر تیرے گھر میں ہم نے آنا ہے تو کیسے کیسے عبادتیں کرنی ہیں، یہ طریقے بھی اللہ سے سیکھے. اس کے بعد توبہ قبول کرنے کا کہا کہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے. تو اب نبیوں سے کیا خطائیں ہوئی ہیں، کیا غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ ان کا طرز عمل جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام دے رہا ہے کہ ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے. تو اس کے بعد ایک اور دعا انہوں نے مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یہ وہ دعا ہے جس کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو انہوں نے ایک ایسا رسول مانگا، اے اللہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیجنا، یتلو علیہم منہم، جو انہی میں سے ہو، یعنی انہی اسی نسل سے ہو، جہاں وہ کھڑے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں جو آبادی ہے اسی کی نسل میں سے کہہ رہے ہیں کہ مکہ والوں ہی کی نسل میں سے ہو. تو کون تھا وہاں پر؟ اسماعیل علیہ السلام تھے، تو اسماعیل ہی کی نسل میں سے مانگا ہے. تو اب فرمایا کہ وہ رسول کیسا ہو، یتلو علیہم، جو ان پر تیری کتاب کی تلاوت کرے، آیاتی کا، تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے. پاک دلوں کو پاک کرنا، تزکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ رسول جو ہے وہ ان کی پاکیزگی دلوں کی کر کے ان کو جنت کا مستحق بنائے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. تو یہ وہ فرائض ہیں نبی کے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ یہاں پر بتائے گئے. تو اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کے فرائض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض زیادہ ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اب دیکھیں اتنا عظیم الشان نبی اور اس کی ملت، اس سے کون منہ موڑ سکتا ہے، اس سے کون انحراف کر سکتا ہے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرنا، منہ موڑنا، جو کوئی منہ موڑے گا ان کے طریقوں سے، وہ اللہ نے فرمایا کہ بے وقوف ہوگا، جو حماقت میں ہوگا، جو کوئی ان کی طریقے سے منہ موڑے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ پسندیدہ ہیں، استفیناہ، چنے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے اندر ہیں. تو وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ پاک اب ان کی فرمانبرداری کی جو باتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے فرمانبردار تھے. جب اللہ نے ان سے کہا اسلم، مطیع ہو جائیے، فرمانبرداری اختیار کیجئے، قال، کہنے لگے، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی جب جب اللہ نے ان سے کہا کہنا ماننے کے لیے تو انہوں نے مانا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی. اب ابراہیم علیہ السلام وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کر کے گئے کہ اللہ کے فرمانبردار رہنا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وفات سے پہلے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پوچھا کہ ان سے کہا، یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین، یہ دین جو ہے اس کو پسند کیا ہے، اس کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم کو موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ایمان کی حالت میں مرنا، مرنے تک اس پر کاربند رہنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالو، وہ کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. تو وہ کہنے لگے، ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود واحد کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. آپ دیکھیں کہ پیغمبر اپنے بیٹوں کو وصیتیں کر رہے ہیں، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟
وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جائیداد اس کو دے دینا، یہ جائیداد وہ دے دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی مرنے والا اپنی اولاد کو یہ کہہ کر مرا ہو کہ تم بیٹا میرے مرنے کے بعد اللہ کی اطاعت کے ساتھ چپکے رہنا، اللہ کی اطاعت نہ چھوڑ دینا۔ تو یہ پیغمبروں کی سیرت ہمیں ہمارے لیے راہ عمل متعین کرتی ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 134، تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، یعنی یہ نبیوں کی ایک جماعت تھی جو کہ گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی تم لوگ فخر کرتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو انبیاء کی نسل سے ہیں، یہ مکہ والے بھی فخر کرتے تھے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ یہود اور نصارہ بھی فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو فرمانبردار جماعت تھی، اور انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، وہ تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تو تمہیں ان کے اعمال سے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، اور یہ کیا کہتے ہیں یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ کہ تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی، جو ابراہیم جو حنیف تھے، یکسو تھے، وہ ملت اختیار کرو، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم لوگ تو شرک کرتے ہو، مکہ والے بھی شرک کر رہے ہیں، بتوں کو رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، یہود بھی شرک کر رہے ہیں، عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کر رہے ہیں، تو تم لوگ ابراہیم کیسے، ملت ابراہیمی کے افراد کیسے ہو سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ قولو، آپ ان سے کہیے، آمنا، ہم آپ یعنی جو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیے، ساری جماعت جو مسلمانوں کی ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کہو، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو ہدایت نازل کی گئی ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، و اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی تورات، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، وما اوتی النبیون، اور جو نبیوں کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا، یہ جو ہر نبی آیا اس کو کوئی نہ کوئی تو وحی آئی ہے نا، بے شک وہ تحریری صورت میں آئی ہے یا زبانی صورت میں آئی ہے، جو بھی ہدایات ان کو دی گئیں تمام نبیوں کو، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے چیزیں تھیں، تحریف شدہ چیزیں نہیں، جو ان کے رب کی طرف سے آئی تھی ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہودیوں نے فرق کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے فرق کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ہم امت مسلمہ، امت محمد یا کسی نبی کے تعلیمات کے درمیان ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ بھی، یہودی اور عیسائی بھی، ایسا ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کی طرح کا ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس یہ کیا ہیں، یہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں، ضد میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، پس جلد ہی اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں، یعنی یہ شرارتیں، سازشیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب رنگ کا جو مسئلہ ہے، یہ عیسائیوں کی ایک رسم ہے، عیسائی کیا کرتے ہیں، اس کو بپتسمہ بولتے ہیں۔ بپتسمہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یلو کلر، پیلا رنگ جو ہوتا ہے، جب بھی ان کا جو نو مولود بچہ ہوتا ہے
نیا بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اپنے پادری کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ اس کو یلو کلر کے پانی میں جو ہے وہ ڈبو کے اس کو رنگ دیتا ہے کہ یہ اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں رنگ اللہ کا ہونا چاہیے, اللہ سے بڑھ کر کوئی رنگ اچھا نہیں ہے, اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اور ہم لوگ کہو تم لوگ کہ ہم لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کو عربی میں استباغ کہتے ہیں کہ رنگ چڑھانا. تو یہ غسل جو ان کا ہوتا ہے یہ ایک انہوں نے جو رکھا ہوتا ہے, رسم رکھی ہوتی ہے, اس میں یہ دیا جاتا ہے. اور سمجھتے ہیں ایک ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے. گناہگار یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام والی خطا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے. اب اس کو یہ استباغ کر دیا, بپتسمہ دے دیا, اب یہ بچہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اور یسوع مسیح نے جو کفارہ ادا کیا نا, اب یہ اس کفارے کا حقدار ہو جائے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خالص توحید کا رنگ چڑھاؤ. 139 آیت قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم, کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ونحن له مخلصون, اور ہم تو خالص اپنی بندگی اسی کے لیے کرتے ہیں. تو اگلی آیت 140, بلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو انتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی. ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو یہ عمل کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر ہیں. یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو. ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے بیٹے اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی نہیں تھیں اور عیسائی نہیں تھیں. یہودیت اور عیسائیت تو بعد کے لیبل ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر لگائے. وہ مسلمان تھیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو گواہی دی ہے, اللہ نے جو ان کی کتابوں میں نازل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر آئیں گے, یہ گواہی انہوں نے چھپا لی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. تلک امت قد خلت, یہ ایک امت تھی جو گزر گئی, یعنی انبیاء کرام کی یہ امت جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. ولا تسالون عما كانوا يعملون, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے. اب یہ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ تھوڑا تھوڑا آپ کو پتہ ہی ہے. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آصفہ, جی ایسا ہے کہ ٹائم جی میں جی کچھ پرابلم ہو تو آپ نے دعا بھی کرانی ہے, اور ایک جمیل ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ضعیف بھی ہیں, تو ان کے لیے کرنی ہے. ایسا نہ کہ کٹ جائے, تو اس لیے جی میں بتا رہی ہوں. میں ختم کر رہی ہوں. نہیں میں ختم کر رہی ہوں. جی ٹھیک ہے. ابھی یہ تحویلی قبلہ کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ, اب جس دن بھی نیٹ آئے گا اسی دن نیکسٹ کلاس ہوگی, اور کوئی رابطے کا ذریعہ ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جی, دعا کرتے ہیں. میں نے ٹائم دیکھا نہیں تھا.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته والسر أهل أنت أن تعبد أهل أنت أن تحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا اللهم عليك باليهود اللهم اكفناهم بما شئت اللهم دمرهم وزلزلهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم ثبت قلبهم اللهم سدد رميهم اللهم انصرهم نصرا قریبا یا رب کریم یا رب رحیم ہماری اس کلاس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے. یا اللہ اس معاملے میں جو ہم سے غلطی کوتاہی، زبان کی لغزش، جو بھی بھول چک ہو رہی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے اور اسی خدمت کو اپنے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس کلاس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین. اے مریضوں کو شفا دینے والے اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، جمیل جو کافی بیمار ہیں یا رب کریم آپ شفا دینے والے ہیں، اللہ آپ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیں. اور اس مجلس میں جو بھی بیمار ہیں مجھ سمیت یا رب کریم سب کو اپنی جناب سے شفا عطا فرما دے. جو ہسپتالوں میں ہیں یا اللہ جو مجاہدین بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. سب کی حاجتیں جو دلوں میں ہیں جو زبانوں پہ ہیں اللہ پوری فرما دے. یا اللہ تو غیب کے خزانوں کا مالک ہے، تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے تیرا کن کہنا کافی ہے. یا رب کریم جن نے بھی دعا کے لیے کہا ان کے لیے دعائے خیر قبول فرما لیں. اللہ جی ان کی جو بھی باتیں ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں آپ قبول فرما لیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائیں، جن کے گھر نہیں ہیں اللہ ان کو اپنے گھر نصیب فرمائیں. یا رب کریم جن کے روزگار نہیں ہیں انہیں حلال طیب روزگار عطا فرما دیں. یا رب کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیں. یا اللہ میری بہنوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیں. خصوصی طور پر میرے والد محترم کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. یا رب کریم ہم سبھی تیرے در کے فقیر ہیں اللہ، تیرے ہی در پہ ہم نے بات کرنی ہے، ہمارا تو کوئی اور آقا بھی نہیں. یا اللہ تو ہی ہمارا آقا ہے. تیرے لیے تو بہت سے بندے ہیں لیکن ہمارے لیے تو ایک ہی آقا ہے. یا اللہ
ہم تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے. یا رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے در پہ جھکے رہیں, ہمارا سر تیری بارگاہ میں جھکا رہے, ہم تجھ سے ہی مانگتے رہیں. یا اللہ تو ہمیں عطا کرتا رہے, تو عطا کرنے سے تھکتا نہیں ہے, تو اکتاتا نہیں ہے, تو تنگ نہیں پڑتا. یا اللہ تو خوش ہوتا ہے. اللہ تو ہمیں عطا فرما. یا رب کریم تیرے خزانے وسیع ہیں, تیری عطا بے شمار ہے. اللہ تو ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.